أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا وعدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل جو شخص دشمن ہے جبریل کا فإنہ نزلہ بس بے شک اسی نے نازل کیا اس قرآن کریم کو علی قلبک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بإذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا فإن اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صاف آیتیں وما یکفر بہا الا الفاسقون اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر نافرمان لوگ. اوکلما عاہدوا اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے عہدا نبذہ فریق منہم وعدہ کرنا پھینک دیا اس کو ان میں سے ایک فریق نے بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. ان آیات کا شان نزول اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قریب 3 دن کی مسافت پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا فدق. یہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے. رافضیوں نے جس باغ فدق کی رٹ آج تک لگائی ہوئی ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصب کر کے اہل بیت کا حق مارا ہے. وہ باغ اسی علاقہ فدق میں تھا اسی وجہ سے اس کو باغ فدق کہتے ہیں. اب اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک نہیں تھے بلکہ وہ مال وقف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متولی تھے. اس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے اور اصحاب صفہ آپ کے مدرسہ کے جو طالب علم تھے ان پر بھی خرچ کرتے تھے اور مساکین اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے تھے اور مہمانوں کی خدمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کرتے تھے. مقصد یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا کہ وراثت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کو ملتا بلکہ آپ کی ملکیت بھی ہوتا تو ان کو نہیں مل سکتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں وراثت نہیں چلتی. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے.
تو بلا وجہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان حضرات نے یہ باغ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دے کر اہل بیت کا حق مارا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو ان کو نہیں دیا تھا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور تقریباً 4 سال خلیفہ رہے، ان کو اختیار تھا۔ اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو چکی تھی، مگر ان کی اولاد تو موجود تھی نا، یہ باغ ان کی اولاد کے حوالے کر دیتے، مگر انہوں نے اولاد کو نہ دیا۔ تو پھر جس طرح اصحاب ثلاثہ نہ دے کر ظالم ٹھہرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہے، معاذ اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ رافضیوں کا نظریہ بالکل غلط، بے سروپا ہے۔ یہ فدق کا مقام بڑا مشہور تھا، اور اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاقے میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، وہ اس علاقے میں رہتا تھا۔ ایک آنکھ سے کانا تھا، بڑا شریر قسم کا آدمی تھا۔ چونکہ اپنے مذہب کا بڑا پیشوا تھا اور لوگ دور دراز سے اس کو ملنے کے لیے آتے تھے، یہ لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں پڑھا سکھا کر بھیجتا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرو، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کرو، عمر سے یہ سوال کرو۔ فدق میں یہودیوں کے بیت المدارس کے نام پر ایک کالج تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالج میں تشریف لے گئے کہ ان میں سے جو لوگ خود میرے پاس نہیں آتے، میں بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اپنا پروگرام پیش کروں تاکہ حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ابن سوریہ بھی کالج میں تھا۔ سوال و جواب شروع ہوئے، ہر بات میں وہ لاجواب ہوا۔ آخر میں کہنے لگا، اچھا بتاؤ تمہاری طرف وہی کون سا فرشتہ لاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام۔ کہنے لگا، یہ تو ہمارا دشمن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہماری چغلیاں کھاتا ہے، کہ ان کے بڑوں کے کیے ہوئے کرتوت بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے۔ اگر جبریل امین علیہ السلام کی جگہ میکائیل علیہ السلام ہوتے نا، جن کے ذمہ بارشوں کا نظام ہے، تو پھر ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں جو شخص دشمن ہے جبرائیل امین علیہ السلام کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبر جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جبر جیم کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جبر کا معنی ہے عبرانی زبان میں بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو جبریل کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ میکائیل بھی عبداللہ ہے، میکائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے، کیونکہ میکا کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ ہے۔ اسی طرح اسرافیل کا معنی بھی عبداللہ ہے۔ یہ تینوں معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں بیان فرمائے۔ اور اسرائیل علیہ السلام کا نام کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا، قرآن کریم میں ملک الموت کا لفظ ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے فتح الباری میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے اسرائیل نام نقل فرمایا ہے، تو تینوں کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ معراج کی رات آسمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے سارے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ ان 2 مرتبہ کے علاوہ جب بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، یا تو حضرت دیہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں یا پھر کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے جبریل امین علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، پس بے شک اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کا کیا جواز ہے؟ وہ تو کلام الہی آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتا ہے، خواہ وہ حکم آپ کی موافقت میں جائے اور مخالفت میں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سفیر محض ہے۔ سفیر سے کیا دشمنی؟ دنیا میں کسی کے قاصد اور سفیر کے ساتھ لڑنا نادانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی بین الاقوامی قانون یہی تھا کہ سفیروں کو کچھ نہ کہا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثمامہ بن اسال اور عبداللہ بن نواحہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے، ہم یمامہ سے آئے ہیں۔ یمامہ عرب کے ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے۔ وہاں کے ایک بڑے رئیس مسیلمہ کذاب خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کہنے لگے کہ ہم یمامہ سے آئے ہیں، ہمیں ہمارے نبی مسیلمہ نے بھیجا۔
اس کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ صلح کر لو، اس طرح کے شہری علاقے کے تم نبی اور دیہاتی علاقوں کا میں نبی ہوں۔ یہ تم مجھے لکھ دو کہ تمہاری وفات کے بعد میں نبی ہوں گا اور تمہارا خلیفہ ہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ حقیقتاً سچ مچ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم اس کے ماننے والے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتکما، کہ اگر بین الاقوامی طور پر قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس قول کی وجہ سے کہ تم مسلمہ کو نبی مانتے، کیونکہ ختم نبوت کا منکر قاعدے کے مطابق واجب القتل ہے۔ وقت گزر گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر مقرر ہوئے۔ ایک دن کوفے کے چوک میں تشریف لائے، ایک آدمی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، حالانکہ کھڑے ہونے کا نہ ہی معمول تھا اور نہ ہی عادت تھی، اور نہ ہی اس طرح غور سے دیکھتے تھے۔ اچھی طرح قریب سے جا کر دیکھا اور فرمایا بھائی جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ بن نواحہ ہے۔ فرمایا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ کہنے لگا ہاں میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، ہم اپنے نبی مسلمہ کذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ فرمایا اب بھی تو مسلموں کو نبی مانتا ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں میں اب بھی اس کو نبی مانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خرندوں کو حکم دیا خذوہ، اس کو پکڑو، چنانچہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرمایا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تو قاصد اور سفیر تھا، آج تو قاصد نہیں ہے، اپنے اس گندے عقیدے سے توبہ کر لے ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں۔ اس نے کہا کہ عقیدہ تو کوئی نہیں چھوڑتا، جس طرح آج کل قادیانی ڈٹے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے خرندوں کو حکم دیا کہ سولی گاڑ دو، حالانکہ نہ تو اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور نہ ہی اس نے بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ چوراہے پر اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کی سزا یہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، شریعت عوام کو اجازت نہیں دیتی کہ جو کافر ہو مرتد ہو اس کو قتل کر دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی اگر شادی شدہ تو اس کو سنگسار کر دو، غیر شادی شدہ تو کوڑے مارو، شرابی کو کوڑے مارو۔ عوام اس کی مجاز نہیں ہے، اگر از خود کوئی ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ تو جبریل امین علیہ السلام سفیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کریم تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور نیری ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کو رب تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا، ان دونوں فرشتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ ابن سوری نے ان کے نام لیے تھے، حالانکہ ملائکہ میں یہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آدھا ولیا فقد بازرتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کو جنگ کا الٹیمیٹم۔ یاد رکھنا کوئی آدمی اللہ والوں کے ساتھ عداوت کر کے سکون میں نہیں رہتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صاف صاف آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر نادان لوگ، نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کرنا پھینک دیا اس کو ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معاہم، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات سے روگردانی کی۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کسی درجے میں بھی تسلیم کرتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے،
کیونکہ ان کی کتابوں میں آخر پیغمبر کا ذکر موجود ہے۔ الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو رسول نبی امی ہے جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں ان کی کتاب میں موجود ہیں، باوجود ہے کہ پادریوں نے بڑی تحریفات کی ہیں، بلکہ جن کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صراحت کے ساتھ موجود ہے ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ چنانچہ انجیل برنباس اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ بھائی یہ تمہاری کتاب کیوں نہیں ہے؟ برنباس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ ان کی مرتب کی ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام انجیل برنباس ہے، اور متی، لوقا، مرقس، یوحنا تو تابعی ہیں۔ تابعین کی جمع کی ہوئی اناجیل منظور اور صحابی کی انجیل نامنظور۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نامنظور کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا اور شریک بنائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر میری صفائی دیں گے۔ بس ان الفاظ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں، کیونکہ اس سے عیسائیت پر ضرب کاری لگتی ہے، اور انجیل برنباس میں 2 جگہوں پر صاف لفظ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا کہ انہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق ہے۔